بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ ارادہ ہوا کہ زمین کی مٹی سے ایک انسان بنایا جائے اور اسی زمین پر وہ رہے، کھائے پیے اور امتحان دے کر جنت یا دوزخ کے قابل بن جائے، مٹی کو اٹھایا گیا اور اس زمین پر جو پہلے سے مخلوقات موجود تھی، جن میں نسام، نقیب، جنات، واہلہ اور کیفا وغیرہ، ان سے کہا گیا کہ وہ محدود ہو جائیں، اپنے کام رات کو انجام دیں اور دن میں اسی زمین میں چھپ جائیں۔ تو اس بات پر جنات میں بغاوت ہو گئی۔ بس اور قبیلہ کبیرہ کے بیچ میں اختلافات ایسے بڑھنے لگے کہ بالآخر اللہ نے عزازیل سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کی فوج لے کر زمین پر جنات سے مقابلہ کرو، اور اللہ کے حکم سے عزازیل اپنے ساتھ لاکھوں فرشتوں کی فوج لے کر گیا، اور ہر فرشتے کے کندھوں پر پانی کے پہاڑ تھے۔ اس دور زمین پہ پانی موجود نہ تھا اور تب جنات کی طاقت عروج پر تھی۔ بس زمین پر پانی کو برسایا گیا اور آگ سے بنے ہوئے جن تڑپنے لگے، اور یہ حکم نافذ ہوا کہ وہ محدود ہو جائیں۔ اس زمین پہ آج کے بعد صرف جنات کا راج نہ ہوگا، اور یوں کچھ لڑنے لگے، کچھ ابھرنے لگے، کچھ رونے لگے، اور بالآخر فرشتوں نے فتح حاصل کی اور جنات کو شکست مل گئی۔ لیکن وہ جو پانی کے پہاڑ فرشتے جنت سے لے کر زمین پر آئے تھے، وہ جنت کا پانی زمین پر پھیل چکا تھا، اور یوں اس پانی نے سمندر کی شکل اختیار کر لی، اور تب سے وہ سمندر پانی سورج کی گرمی سے فضا کو توسط سے آسمان پر آتا ہے اور پوری زمین پر بارش برساتا ہے، اور وہی پانی کبھی سردی سے جم جاتا ہے تو کبھی گرمی سے پگھل جاتا ہے، اور اسی پانی سے پھر اللہ نے اس زمین پر سبزہ اگایا، زمین پر پھول مہکنے لگے، سبزیاں اگنے لگیں، اناج ابھرنے لگے، اور دھیرے دھیرے یہ زمین جو پہلے ایک بنجر زمین تھی وہ جنت کی نسل لگنے لگی۔ اور اسی پانی کے راج کو اللہ نے یہ حد رکھی کہ جب تک یہ پانی ہوگا تب تک جنات کی طاقت انسان پر حاوی نہیں ہوگی۔ تبھی اگر کسی انسان پر جن کبھی کبھار حملہ کر بھی لے تو اس کو پانی تبھی مارا جاتا ہے، کیونکہ پانی سے جن تڑپ اٹھتے ہیں، اور اس پانی سے ایک وعدہ لیا گیا کہ عنقریب اللہ کی ایک مخلوق بنا چکا ہے جس کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نواز چکا ہے۔ اس مخلوق کو اس زمین کے سینے پر اتارے گا اور اس کی زندگی اس کے پانی کے سبب بڑھائے گا۔ پانی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک محدود وقت کے لیے اس زمین پر ٹھہرا رہے، لیکن شیطان نے اس اشرف المخلوقات کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو جنات میں پھر سے بغاوت ہوگی، اور شیطان نے اللہ سے کہا اے میرے خالق تو مجھے اتنی عبادت کا کیا صلہ دے رہا ہے؟ اللہ نے کہا اے عزازیل مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اتنی مدت دے اور میری قوم کو اتنی طاقت دے کہ میں اس کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ نے کہا جا تو بھی اس زمین پر اپنے قبائل کے ساتھ رہ اور کوششیں کرتا رہ، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ کبھی تیری پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان نے کہا اے میرے اللہ میں زمین پر رہوں تو صحیح، لیکن ہمارا زمین پر رہنا محال ہے، کیونکہ وہاں پانی بستا ہے اور ہم آگ کے بنے ہوئے ہیں، ہمارا وہاں کوئی بس نہیں چلتا، ہماری قوم وہاں حقیر سی لگتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ نمک کے پہاڑ اٹھاؤ اور جو زمین پہ پانی موجود ہے اس پہ ڈال دو، تاکہ زمین کا پانی جو ٹھہرا ہے وہ نمکین ہو جائے، اور اس پانی کے کڑوے ہونے کی وجہ سے جنات بھی اس زمین پر اپنی حکومت کر سکیں۔ اور پھر یہ کہا گیا اے عزازیل سن لے، جو پانی سمندر میں ہے اس کے کڑوے ہونے کی وجہ سے تیری طاقت میں موجود قلت نہیں آئے گی، لیکن جب یہ پانی اس نمک سے الگ ہو کر آسمان میں بادل بنے گا اور بادلوں سے برسے گا، اس کی بوند بوند میں وہ شفا ہوگی جو تیری طاقت کو حقیر بنائے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی انسان پہ کسی پورے جن کا اثر ہو جائے تو وہ برسات کا پانی اس مریض پر چھڑکے تو اللہ کے کرم سے برا جن بھی بہت تکلیف دیکھے گا اور انسان سے دور ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل ایچ ڈسکوری کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ایسی آنے والی اور نئی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔